نافرمانی، سرکشی اگر کوئی عورت انجام دے، خواہ وہ کسی نبی یا پیغمبر کی بیوی کیوں نہ ہو، تو عذاب الہی اس تک ضرور پہنچتا ہے۔ آخر یہ کیسا عذاب تھا اور کس گناہ کا عذاب تھا جس نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو پتھر کے بت میں تبدیل کر دیا؟ در حقیقت قرآن مجید میں دو ایسی بیویوں کا تذکرہ ہے جو کہ پیغمبروں کی زوجہ ہونے کے باوجود کفر میں مبتلا تھیں۔ وہ عورتیں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں ہیں، جبکہ دوسری طرف فرعون کی بیوی آسیہ تھیں، جو کہ ایسے شخص کے محل میں رہتی تھیں جو خود کو خدا کہتا تھا، مگر پھر بھی حضرت آسیہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتیں اور ایمان پر ڈٹی رہیں۔ ان عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیوی کو بطور مثال پیش فرماتا ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کی نگاہ میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان دونوں کے کچھ کام نہ آ سکیں، اور دونوں عورتوں سے کہہ دیا گیا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کے بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جب اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا اور ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ قوم لوط ایک ایسی بدترین قوم ہے جو تاریخ کے سب سے برے گناہ کے مرتکب ہوئے۔ اس قوم کے مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کی اصلاح کرنے کے لیے انہیں دن رات واعظ و نصیحت کرتے اور انہیں بتاتے کہ جس گھناؤنے گناہ میں تم سب لوگ مبتلا ہو، وہ گناہ تمہارے لیے قہر الہی کا سبب بن سکتا ہے، لہٰذا تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ اور توبہ کر لو۔ مگر وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے اور ایک دن کہنے لگے کہ اے لوط، اگر تم سچے ہو تو اپنے خدا سے کہو کہ ہم پر عذاب بھیجے۔ پس ایک دن یوں ہوا کہ اللہ نے اپنے 3 خاص فرشتوں کو اس قوم کی طرف بھیجا۔ یہ تینوں فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں آئے اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم مسافر ہیں اور ایک رات آپ کے ہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو گھبرانے لگے کہ اگر سدوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو وہ انہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ پس وہ 3 فرشتے حضرت لوط کے گھر ٹھہر گئے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے ان 3 خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا تو اس کے ذہن میں شرارت سوجی کہ کیوں نہ وہ سدوم کے لوگوں کو ان 3 خوبصورت نوجوانوں کے متعلق بتا دے، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام انہیں اس قوم کے لوگوں سے بچانا چاہتے تھے۔ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی حضرت لوط پر ایمان نہ لائی تھی، وہ کافر اور منافقہ تھی اور قوم میں ہونے والے ہر برے کام کی حمایت کیا کرتی تھی۔ بس وہ دوڑتی ہوئی سدوم کے لوگوں کے پاس گئی اور انہیں جا کر کہنے لگی، اے لوگو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ لوط کے گھر میں 3 خوبصورت نوجوان آئے ہیں؟ جیسے ہی اہل سدوم نے یہ سنا تو وہ بھاگتے ہوئے حضرت لوط کے گھر کی طرف آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے۔ انہوں نے بند دروازے دیکھے تو دروازے توڑنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت گھبرا گئے۔ جب ان فرشتوں نے حضرت لوط کی پریشانی کا عالم دیکھا تو کہنے لگے، ہم کوئی عام انسان نہیں ہیں بلکہ اللہ کے خاص فرشتے ہیں۔ انہوں نے حضرت لوط کو بتایا کہ اس قوم پر عذاب آنے والا ہے، لہٰذا جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ۔ پس حضرت لوط نے اپنی بیوی اور اپنی 2 بیٹیوں کو لیا اور اس بستی سے نکلنے لگے۔ ان فرشتوں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اور آپ کے ساتھی بستی سے نکلتے ہوئے پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، مگر آپ کی بیوی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اسی اثناء میں وہ پیچھے مڑی اور ایک بت میں تبدیل ہو گئی۔ آخر وہ کون سی چیز تھی جو کہ وائلا کو بار بار پیچھے دیکھنے کی طرف مجبور کر رہی تھی؟ در حقیقت اس عورت کے دل میں اس کے گھر بار اور چیزوں کی محبت تھی،
یا شاید وہ اس گنہگار قوم سے ہمدردی رکھتی تھی جس کی وجہ سے وہ بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی اور عذاب الہی کا مستحق ہو گئی۔ سدوم اور عمورہ کے یہ علاقے آج بھی ویران اور بے آباد ہیں۔ یہاں نہ کوئی آبادی ہے اور نہ ہی جاندار، نہ ہی پیڑ پودے، حتیٰ کہ یہاں کا پانی بھی پینے کے قابل نہیں ہے۔ بحر مردار کے پاس ایک لمبا بت نظر آتا ہے جس کی لمبائی تقریباً ایک انسان کے برابر ہے۔ یہ بت در حقیقت حضرت لوط کی بیوی وائلا کا مجسمہ ہے، جو کہ آج تک وہیں پر موجود ہے اور آنے والے تمام لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔